بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے کلموں کے بارے میں، جو 6 کلمے ہیں، 1 سے لے کر کے 6، اور 2 کلمے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کلمے ایک ایمان والی کے لیے کتنے قیمتی ہیں، کہ کلمہ توحید جب انسان کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے تو اس کو پڑھتا ہے، بہت ہی عظمت والا کلمہ ہے۔ تو ہم ان کو پڑھیں گے معنی کے ساتھ، پہلا اور دوسرا کلمہ جو کلمہ توحید ہے، کلمہ رسالت ہے، اور تیسرا اور چوتھا کلمہ جس میں اللہ کی بزرگی، اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، کن الفاظ میں بیان کیا جائے وہ ان الفاظ میں جو ہے بیان کیا گیا ہے، تو اس کے معنی مطلب کیا ہوتے ہیں وہ پڑھیں گے۔ پانچواں چھٹا کلمہ، پانچویں کلمے میں اللہ سے کیسے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور کیسے اس کے سامنے توبہ کریں اپنے گناہوں کی، وہ چیز اس میں بیان کی گئی ہے۔ چھٹا کلمہ جس میں رد کفر ہے، یعنی کفر اور شرک کا، اور اس میں بہت سے گناہ جو ہے گنائے گئے ہیں، ان سے جو ہے ہمیں برت کرنا ہے، ان سے جو ہے معافی دور رہنا ہے، اس میں وہ چیز بیان کی گئی ہے۔ اور ساتواں یعنی ایمان مجمل اور ایمان مفصل، ان میں کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کون کون سی چیز ہیں جس پر ایک ایمان والے کا ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، وہ چیز اس میں بیان کی گئی ہے، تو ان کو بھی معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو یہ کلمے یاد ہونی چاہیے۔ آپ میں کتنے لوگوں کو یہ کلمے یاد ہیں، پورے کلمے ضرور بتائیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ کلمے مع ترجمہ یاد ہیں، وہ ضرور بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہمارا ہے وہ کلموں کے بارے میں ہے۔ ہم ان کو پڑھیں گے معنی کے ساتھ، پہلے عربی عبارت پڑھیں گے، پھر اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، وہ جو ہے پڑھیں گے۔ پہلا کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی ذات پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اچھائی کی کرنے کی طاقت، برائی سے بچنے کی طاقت اللہ ہی کے پاس ہے، جو عظیم عالی شان ہے۔ چوتھا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ عظمت والا ہے، اکرام والا ہے، ساری خیر اسی کے قبضے میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پانچواں کلمہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی
لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ میں معافی چاہتا ہوں اللہ سے جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے کیا جان بوجھ کر یا غلطی سے، چھپ کر یا کھلم کھلا، اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں ہر اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا۔ بے شک آپ غیب کی چیزوں کو جاننے والے ہیں اور عیبوں پر پردہ پوشی کرنے والے ہیں اور گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اچھائی کرنے کی طاقت، برائی سے بچنے کی طاقت اللہ ہی کے پاس ہے جو عظیم ہیں، عالی شان ہیں۔ چھٹا کلمہ رد کفر۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلها اسلمت وآمنت وأقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ شریک کروں کسی چیز کو، اور میں اس کو جانتا بھی ہوں، اور میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس سے جس کو میں نہیں جانتا، اور اس سے توبہ کرتا ہوں اور بیزاری اختیار کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بدعت سے، چغل خوری سے، فحاشی سے، بہتان سے اور گناہ سے، تمام گناہ سے۔ اور میں اسلام لاتا ہوں، فرما برداری اختیار کرتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایمان مفصل۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر جو اللہ کی طرف سے ہے اس پر، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ ایمان مجمل۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ اس کے اسماء اور اس کی صفات ہیں، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے۔